الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنا یہ پروگرام لے کر جس کا نام درس دین ہے۔ اس پروگرام میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے آپ کی خدمت میں کوئی ایک موضوع لے کر درس پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم یہ جو درس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ جو فقہ اسلامی کی کتابوں میں جس ترتیب کے ساتھ موضوعات کو قلم بند کیا گیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ ہم یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہی ترتیب ہمارے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی نے اپنی اس پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام میں قائم کی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام جو احکامات شرع ہیں جو ایک عام انسانی ایک عام مسلمان کی زندگی سے متعلق ہیں اس کتاب میں ان احکامات کو جمع کیا گیا ہے انتہائی مختصر انداز میں اور سادہ عام فہم الفاظ میں، تاکہ ایک عام پڑھنے والا آدمی بھی اپنی ضرورت کے مسائل خود سمجھ کر سیکھ سکے۔ تو آج آپ کی خدمت میں ہم طہارت کا بیان پیش کریں گے، کیونکہ ہمارا نماز کا بیان شروع ہو چکا تھا گزشتہ درس سے۔ تو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نماز کی 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں۔ ہم پہلے نماز کی شرائط آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کا بیان پیش کریں گے ترتیب وار۔ اس کے بعد پھر نماز کے فرائض انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بیان کیے جائیں گے، اجمال عام جو مسائل لوگوں کو پیش آتے ہیں جو سیکھنا ضروری ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طہارت کے بارے میں ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں، خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نماز میں طہارت کے شرط ہونے سے کیا مراد ہے کہ کیا چیزیں کرنا ضروری ہیں کہ جس سے نماز ہم یہ کہیں گے طہارت حاصل ہو گئی۔ طہارت سے مراد نمازی کے بدن اور اس کے کپڑے، نماز پڑھنے کی جگہ جو ہوتی ہے ان کا ہر طرح سے کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح وضو بھی ہونا ضروری ہے، حالت جنابت نہ ہو تو یہ بھی طہارت میں آتی ہیں۔ کپڑے کے ایک طرف نجاست لگی ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا ناپاک ہے اور وہ ایک طرف سے ناپاک ہے، جیسے دری ہے ایک طرف سے ناپاک ہے، تو ذہن میں آتا ہے کہ ہم اس کو ناپاک حصہ نیچے کر کے اس کی پشت پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، پشت تو پاک ہے، تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیے کسی بھی کپڑے پر نجاست لگی ہو، کسی بھی چیز پر نجاست لگی ہو، دری ہو گئی، کپڑا ہو گیا، چٹائی ہو گئی، تو وہ نجاست اسی طرف رہ گئی، دوسری جانب اس نے اثر نہیں کیا، تو اس کو الٹا کر کے دوسری طرف جدھر نجاست نہیں لگی ہے وہاں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اگرچہ وہ کپڑا، وہ چٹائی، وہ دری کتنی ہی موٹی کیوں نہ ہو، نہیں پڑھ سکتے، شرعاً جائز نہیں، کیوں ہم یہ کہیں گے وہ چیز ہی ناپاک ہے اور ناپاک چیز پہ نماز نہیں ہوتی۔ اب کیا ایسا ہے کہ اچھا ایک اور سوال جو عام بہت زیادہ لوگوں کو پیش آتا ہے کہ اگر کوئی جگہ ناپاک ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ناپاک کپڑے کے پاک حصے پر یا ناپاک زمین پر پاک کپڑا وغیرہ بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو سوال یہ کہ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، پاک حصے پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کپڑے پر جو نجاست لگی ہے اس کی پشت پر نہیں پڑھ سکتے۔ اور زمین اگر ناپاک ہے، ناپاک زمین کے اوپر کپڑا بچھا دیا، وہ کپڑا پاک تھا تو جو کپڑا تو پاک ہے پھر نماز ہو جائے گی۔ اب کچھ مسائل جو خاص طور پہ خواتین سے متعلق ہیں جو طہارت کے لیے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے اور ہماری بہنوں کو جاننا بھی ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو ان کے نماز اور روزوں سے متعلق مسائل ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ مختصر سے وہ مسائل پیش کرتے ہیں۔ حیض کیا ہوتا ہے؟ حیض یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں پیریڈز بھی کہا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟
بالغہ عورت کو آگے کے مقام سے ماہواری کا جو خون آتا ہے وہ حیض کہلاتا ہے. اس کا رنگ سرخ یا گلابی ہوتا ہے یا پھر سیاہ ہوتا ہے. اس کی مدت کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے. ایسی حالت میں نماز، روزہ، اعتکاف، طواف، مسجد میں داخل ہونا منع ہے اور سخت گناہ و حرام بھی ہے. ان دنوں کے روزے بعد میں قضا کرے گی، مگر ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں. روزے قضا ہوں گے لیکن نمازیں معاف ہیں. قرآن پاک کو چھونا اور پڑھنا بھی منع ہے. اور 2 حیضوں کے درمیان اگر کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہونا. اچھا یہ بھی ضروری ہے کہ جب حیض ہوتے ہیں 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن کا فاصلہ ہونا ضروری ہے. یہ جبھی حیض کا حیض ہونا ثابت ہوتا ہے. یعنی 15 دن سے پہلے حیض آ گئے تو پھر اس کے احکامات پھر مختلف ہوں گے، لیکن ایک حیض آیا اس کے بعد کتنے دن بعد دوبارہ خون آئے گا تو ہم یہ بولیں گے کہ یہ حیض ہے، یا ہم یہ بولیں گے کہ اب یہ بیچ کا جو حصہ گزرا ہے وہ پاکی کا حصہ گزرا ہے. کیونکہ نماز روزے کی ادائیگی کے لیے اس بات کا تعین ضروری ہے کہ بیچ کا حصہ کچھ پاک ہو. جو پاکی کا حصہ ہے اس میں نماز روزے ادا کیے جائیں گے، اس کے احکامات جو فرائض اور عبادات ہیں وہ ادا کی جائیں گی. تو کم از کم اگر 15 دن کا وقت بیچ میں گزرا ہے تو یہ 2 حیضوں کے درمیان یہ پیریڈ پاکی کا کہلائے گا. نفاس کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. اس کی کم از کم مدت 1 لمحہ بھی ہو سکتی ہے کہ خون آیا اور فوراً بند ہو گیا، ختم. مگر زیادہ سے زیادہ 40 دن اس کی مدت ہے، اس سے زیادہ کا نفاس نہیں ہوتا. اس کا حکم بھی حیض جیسا ہے، مگر یہ خون جیسے بند ہو عورت پاک ہے. 40 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے. ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے کہ شیخ محترم نے لکھا ہے کہ زیادہ سے کم 1 لمحہ میں بھی بند ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن. اب کسی کو 2 دن آیا، 3 دن آیا، 10 دن، 15 دن، 20 دن، تو آنے کے بعد اب خون بند ہو گیا تو جس وقت سے خون بند ہوا ہے اس وقت سے پاکی شمار ہوگی. اور بقیہ اب یہ 40 دن کا پورا انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ وہیں سے پاک قرار دی جائے گی. 40 دن لازم و ملزوم نہیں ہے پورے کیے جائیں. جس دن پاک ہو گئی، خون آنا بند ہو گیا، پاکی حاصل ہو جائے گی. یاد رہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں میاں بیوی کا زواجی تعلقات قائم کرنا سخت حرام ہے. ذکر و وظائف، درود پاک، شجرہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں. تسبیح پڑھنا، اذان کا جواب دینا، دعا کرنا، سلام کرنا، کھانا پکانا وغیرہ تمام کام جائز ہیں. جس روزے میں یہ دونوں خون جاری ہوئے، حیض ہو گیا، نفاس جاری ہو گیا، اور روزے کی حالت میں تھی اچانک حیض آ گیا، یا روزے کی حالت میں تھی بچے کی پیدائش ہوئی، نفاس شروع ہو گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا. روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا لازم ہے. ان ایام میں تھوڑا خون آئے یا زیادہ، قطرہ قطرہ آئے یا صبح آئے پھر رک کر شام کو آئے، تمام صورتوں میں ناپاکی کا ہی حکم ہوگا. یعنی ہر وقت ایسا نہیں ہے کہ بلیڈنگ ہوتی رہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ فاصلہ ہوتا ہے، وقفہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ناپاکی ہی کا حکم ہوگا. استحاضہ کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ حیض و نفاس کے علاوہ جو ہم نے آپ کو بتایا 3 سے 10 دن کے جو حیض کے ایام ہیں، 3 دن سے کم اگر خون آیا اور بند ہو گیا تو حیض نہیں ہے. 10 دن سے زیادہ خون آ گیا تو 10 دن سے اوپر جتنا بھی ہوا وہ بھی حیض نہیں ہے. اسی طرح نفاس اگر 40 دن سے اوپر بڑھ گیا تو وہ بھی نفاس نہیں ہے. تو کیا قرار دیا جائے گا؟ تو یہ جو اب میں ان تمام صورتوں میں یعنی 3 دن سے کم جو خون آیا یا حیض کی حالت میں یا 10 دن سے زیادہ آ گیا اس کو استحاضہ قرار دیا جائے گا. اسی طرح 40 دن سے بچے کی پیدائش کے بعد زیادہ خون آتا ہے اور 45 دن 50 دن تک چلا جاتا ہے تو 40 دن سے اوپر جتنی بھی مقدار گئی وہ ساری کی ساری استحاضہ قرار پائے گی، وہ نفاس نہیں ہوگا. تو حیض و نفاس کے علاوہ جو خون آئے وہ استحاضہ ہے، وہ بیماری کا خون ہوتا ہے، یہ بیماری ہوتی ہے استحاضہ. ایسی صورت میں عورت شرعی معذور ہوتی ہے، ہر اذان کے ساتھ نیا وضو کر کے تمام قسم کی عبادات کر سکتی ہے اور اگلی اذان تک پاک رہے گی، اگرچہ نماز عبادت اس کے دوران بھی خون جاری رہے. چونکہ بیماری کا خون ہے، عورت مجبور ہے، شریعت نے لازم نہیں کیا. اس حالت میں استحاضے کی وجہ سے استحاضے کے خون کی وجہ سے اس کا وضو یا اس کی پاکی نہیں ٹوٹے گی.
اگر کبھی حیض کے دنوں میں عادت بدل جائے تو کیا حکم کریں؟ یعنی ایک عورت ہے، اس کی عادت ہے کہ حیض یا نفاس جو ہے 5 دن 7 دن کا آتا ہے، کسی کا 5 دن کی عادت ہے، اور اب 5 دن کی عادت چل رہی تھی تو اب اچانک جو ہے نا 7 دن کا خون آ گیا، تو ویسے کیا کریں؟ تو اس کے بھی احکام آپ سماعت فرمائیے۔ اگر حیض کے ایام کی عادت بدل جائے تو اس کی چند صورتیں ہیں۔ عادت سے کم دن میں خون رک گیا، مثلا 5 دن کی عادت تھی اور 4 دن میں خون بند ہو گیا، تو عادت کے دن پورے ہی کرے، یعنی 5 پورے کریں اور غسل کریں، 5 پورے ہی کریں گی۔ 5 دن خون آتا تھا لیکن 4 دن آیا، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ عادت بدل گئی، عادت وہی 5 کی قرار پائے گی، غسل کریں گی 5 دن بعد، اور اپنے جو 5 دن پورے کریں گی وہ۔ عادت سے زیادہ ایام اگر ہو گئے، 7 دن آ گیا خون یا 10 دن ہو گیا، تو ان 7 دن ہی ہے سمجھا جائے گا، اگر 7 دن ہے، یا 10 دن ہی ہے سمجھا جائے گا، جتنے دن آیا وہ سمجھا جائے گا۔ اگر 10 دن سے زیادہ خون آتا ہے تو عادت کے دن حیض ہیں، باقی ایام بیماری شمار ہوں گے۔ یعنی 5 دن کی عادت تھی، اب 12 دن آ گیا، چونکہ 10 دن سے بڑھ گئے، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ 5 دن کے ایام حیض میں شمار ہوں گے، اور باقی جو 7 دن اضافی خون آیا ہے وہ استحاضہ شمار ہوگا، وہ حیض شمار نہیں ہوگا، کیونکہ عادت 5 کی ہے۔ کوئی عادت ہی مقرر نہ ہو اور 10 دن خون آئے تو 10 دن حیض اور باقی دن بیماری ہے، اور 10 دن سے کم جتنے دن میں خون رکے غسل کر کے پاک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پاکی سے متعلق چیزیں پڑھیں ان کو صحیح طرح سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور ہمیں ظاہر و باطن کی پاکیزگی اور طہارت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔